شازمین مہدی، اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میرے یوٹیوب آفیشیل پیج شازمین مہدی ناولز پر۔ ابھی ہم بنا ٹائم ضائع کیے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سزائے عشق، ایپیسوڈ نمبر 18۔ ناول نگار شازمین مہدی۔ شہداد نے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائی۔ سامنے ابھی تک نمش کے روم کا منظر واضح تھا۔ شہداد کی مونچھوں تلے غنابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس کی حرکت سے نمش نے بڑی بی کے روم میں آتے ہی فوراً سامنے کھلے لیپ ٹاپ کی سکرین کو نیچے کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسی کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ابھی اسے سکرین پر فون کون سے لگائے دیکھ کر ہی وہ سمجھا تھا کہ یہ نمش ہے جو اسے رانگ کالز کر رہی تھی۔ وہ گلاس لبوں سے لگاتا اس سے پہلے اس کی فون کی رنگ ہوئی تھی۔ شہداد نے نمبر دیکھا تو ایک بار پھر سے گہری مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھائی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکر اللہ تیرا کہ آپ کی آواز تو سنائی دی۔ باز آ جاؤ شاویز۔ شہداد نے چھوٹے بھائی کو جھڑکا۔ تو کیا قسمت سے تو آپ سے بات ہوتی ہے۔ ابھی بھی پورے ایک ہفتے بعد آپ کی آواز سننے کو مل رہی ہے۔ اس کی بات پر شہداد مسکرایا۔ ویسے آپس کی بات ہے، کہیں شادی وادی تو نہیں کر لی؟ نہیں، اگر ایسی بات ہے تو بتا دے، میں سنبھال لوں گا سب۔ اس نے بڑے بزرگوں کی طرح کہا جیسے پہلے وہی سب سنبھال رہا تھا۔ فی الحال تو نہیں کی، مگر جب بھی کی پہلے تمہیں ہی انفارم کروں گا۔ یہ ہوئی نا شاویز شاہ کے بھائی والی بات۔ اچھا یہ چھوڑو، بتاؤ سب کیسے ہیں؟ سب A1، مگر سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، خاص طور پر اماں سائیں۔ چلو کوشش کرتا ہوں 2-3 دن چکر لگاؤں۔ یہ تو ہماری خوش بختی ہوگی جو آپ یہاں درشن دیں گے۔ وہ پھر پٹری سے اترا۔ شہداد کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ پھر کافی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے، جبکہ شہداد کی نظریں سکرین پر نظر آتے نمش کے ہوش ربا سراپے پر تھیں، جو شہداد کی نظروں سے انجان نائٹ سوٹ کا ٹراؤزر ٹخنوں سے اوپر کیے، بال ایک کندھے پر ڈالے، بازو اوپر کیے لوشن کا مساج کر رہی تھی۔ انشا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھانا چاہا تو اس سے پہلے برہان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اللہ لڑکی کیا کر رہی ہو؟ یہ آواز تو برہان کی تھی۔ انشا کا سانس نارمل ہوا۔ لڑکی اتنا اندھیرا کون کر کے سوتا ہے؟ برہان نے کہتے بنا اس کے منہ سے ہاتھ پیچھے کیے، دوسرے ہاتھ سے سائڈ لیمپ آن کیا۔ جیسے ہی روشنی نے اندھیرے کو اپنے اندر نگلا، ویسے ہی برہان کا چہرہ انشا کے سامنے آ گیا تھا۔ انشا نے آنکھوں سے اس کو اشارہ کیا کہ ہاتھ نیچے کریں۔ اللہ، برہان ڈرا دیا۔ انشا نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے مارا۔ لڑکی تم تو تشدد پر اتر آئی۔ جی آپ نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ میری دھڑکن ابھی تک نارمل نہیں ہو رہی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی چھوٹی سی ناک سکیڑ کر بولی، تو تم سے کس نے کہا تھا ڈرو؟ IG سندھ کی بیٹی ہو اور دل اتنا سا؟ وہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے تھوڑا سا اشارہ کرتے بولا، کوئی اگر رات کے اندھیرے میں آپ کے روم میں اچانک آ جائے تو بندہ کیا کرے؟ ڈرے گا ہی نا۔ نہ کہ اٹھ کر گلے لگانے سے تو رہا۔ وہ تیزی سے بول گئی، مگر سمجھ بعد میں آئی۔ ویسے جو بات میں کہا انشا نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے مارا۔ لڑکی تم تو تشدد پر اتر آئی۔ جی آپ نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ میری دھڑکن ابھی تک نارمل نہیں ہو رہی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی چھوٹی سی ناک سکیڑ کر بولی، تو تم سے کس نے کہا تھا ڈرو؟ IG سندھ کی بیٹی ہو اور دل اتنا سا؟ وہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے تھوڑا سا اشارہ کرتے بولا، کوئی اگر رات کے اندھیرے میں آپ کے روم میں اچانک آ جائے تو بندہ کیا کرے؟ ڈرے گا ہی نا۔ نہ اٹھ کر گلے لگانے سے تو رہا۔ وہ تیزی سے بول گئی، مگر سمجھ بعد میں آئی۔ ویسے جو بات میں کہا ہے وہ برا نہیں ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ انشا لال پڑی۔ اپنے نیک مشورے اپنے پاس رکھیں اور بتائیں کیوں آئے تھے؟ دل کر رہا تھا دیکھنے کا، سو آ گیا۔ ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے۔ ویسے بابا جانی کا دل بھی بہت کر رہا تھا آپ کو دیکھنے کا، جائیں ان سے بھی مل آئیں۔ لڑکی تم اب مجھے ہلکے میں لے رہی ہو، ایسی بھی بات نہیں، میں مل کر بھی آ سکتا ہوں، پر سوچ لو پھر میں خالی ہاتھ نہیں جانے والا۔ کیوں آپ کا کچھ چوری کرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ وہ مینی ہیزی سے اس کی طرف جھکتے بولا۔ انشا مسکراہٹ دباتی پیچھے ہوئی۔ ایک بات تو بتائیں برہان۔ ہوں پوچھو۔ آپ کو ڈر ور نہیں لگتا یہاں آنے سے؟ اگر کوئی دیکھ لے تو؟
ڈر کس چیز کا؟ کہہ دوں گا اپنی زندگی کو دیکھنے آیا ہوں، پھر چاہے سولی پر لٹکا دیں۔ توبہ ہے، آپ کوئی بات سیدھی نہ کریں۔ عفنان بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ہاں زرگل کی طبیعت کچھ خراب ہے، برہان نے کہتے پیچھے تکیے سے ٹیک لگائی۔ زرگل؟ انشا کے کان کھڑے ہوئے۔ کون ہے زرگل؟ پہلے تو کبھی برہان کے منہ سے اس نے یہ نام نہیں سنا تھا، اب یہ زرگل بی بی کون تھی؟ اس کے چونکنے والے انداز پر برہان نے اسے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شرارت سوجی۔ زرگل؟ تمہیں میں نے زرگل کا نہیں بتایا؟ او یار، اتنی اہم بات میں کیسے بھول گیا۔ برہان نے سنجیدہ ہوتے اس کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ کو دیکھا، اس کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ کون ہے زرگل؟ کون ہو سکتی ہے؟ برہان نے الٹا سوال کیا۔ مجھے کیا پتا؟ اور پھر برہان نے اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے سارا سچ کہہ سنایا، جسے سن کر انشا کو بہت دکھ ہوا تھا۔ کتنی ظالم عورت ہوگی وہ۔ ہوں، آپ نے بہت اچھا کیا زرگل کو گھر روک لیا۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ برا کیوں؟ مطلب میں اور عفنان اکیلے رہتے ہیں، ایسے میں ایک لڑکی کا ہمارے ساتھ رہنا۔ برہان نے بات ادھوری چھوڑی اور انشا کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی۔ ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، یہ دوسروں کے اختیار میں نہیں، اور میں بالکل نہیں ایسا سوچتی، بلکہ مجھے آپ کی ہیلپنگ نیچر کا جان کر اچھا لگا۔ خیر اب باتیں بہت ہو گئیں، آپ کو جانا چاہیے، اب اتنی جلدی کیا ہے؟ جلدی نہیں بلکہ بہت دیر ہو چکی ہے، اٹھیں۔ انشا نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ سچی بڑی ظالم لڑکی سے دل لگا بیٹھا ہوں۔ جی بالکل، بہت ظالم لڑکی ہوں۔ کل لنچ پر چلو گی؟ سوچوں گی۔ انشا کی بات پر برہان نے گھورا۔ اوکے، کوشش کروں گی اگر ٹائم ملا تو۔ اوکے، میں کل انتظار کروں گا تمہاری کال کا۔ برہان کے جانے کے بعد انشا مسکراتے بیڈ پر گرنے کے انداز میں گری۔ سب کچھ اچانک بدل گیا تھا، مگر اسے یہ تبدیلی پسند آ رہی تھی۔ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، بہت الگ سا احساس تھا جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ محمد دین چچا، اب زرگل کیسی ہیں؟ عفنان بیٹا اب ٹھیک ہے۔ زرگل بیٹی؟ وہ ابھی زرگل کو سوپ اور میڈیسن دے کر آئے تھے۔ عفنان کو لقمان نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ زرگل کسی بات کی ٹینشن لے رہی ہے، کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار تھی۔ لقمان کی بات پر بھلا وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ بالآخر عفنان ایک ہی نتیجہ پر پہنچا تھا کہ شاید وہ یہاں رہنے کی وجہ سے پریشان تھی۔ ظاہر سی بات تھی، کسی کے گھر رہنا، وہ بھی ایسے اکیلے، کون سا آسان کام تھا، اور کوئی عورت بھی نہیں تھی وہاں جس کے ساتھ وہ وقت گزار پاتی یا اپنی باتیں شیئر کر سکتی۔ وہ یہ بات برہان سے کرنا چاہتا تھا، مگر برہان کی واپسی کافی لیٹ ہوئی تھی اور وہ یہ بات اس سے نہ کر پایا۔ ابھی بھی وہ زرگل کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ محمد دین چچا کو خالی برتن لے کر جاتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا، السلام علیکم، صبح بخیر۔ وعلیکم السلام۔ ہوئی صبح نہیں، ابھی تک سو رہا ہوں۔ برہان صوفے پر بازو پھیلاتے آرام دہ انداز میں بیٹھتے بولا، ماشاءاللہ بہت خوش نظر آ رہے ہو، جو کہ بہت کم ہی ہوتا ہے۔ جب جانتے ہو اور سمجھتے بھی ہو تو خود ہی خوشی کی وجہ بھی سمجھ جاؤ۔ میری تو یہی دعا ہے کہ ایسے ہی ہمیشہ خوش رہو۔ عفنان نے دل سے دعا دی۔ سمجھ تیری دعا لگ گئی۔ اچھا زرگل کیسی ہے؟ محمد دین چچا کہہ رہے ہیں پہلے سے بہتر ہیں۔ ہوں، اچھا یار برہان، میں سوچ رہا ہوں ہمیں یہاں کوئی لیڈی ورکر کو رکھ لینا چاہیے۔ مطلب؟ برہان سیدھا ہوا اس کی بات پر۔ مطلب یار مجھے لگتا ہے زرگل یہاں ایزی نہیں، وہ انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں یہاں۔ زرگل نے خود کہا نہیں، کل لقمان کہہ رہا تھا انہیں کسی چیز کا سٹریس ہے، کوئی بات ہے جو ہم سے شیئر نہیں کر سکتی، اور یہاں کوئی اور لیڈی ہے بھی نہیں ان کے علاوہ۔ ہوں میں بھی۔ اوکے کرتے ہیں کچھ ایسے تو ہم کسی کو نہیں رکھ سکتے۔ زرگل یہاں ہے، یہی بہت بڑا رسک ہے ہمارے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آؤ ناصر، کہاں تھے بھائی تم کل سے؟ سر بتایا تھا نا آپ کو میری چھوٹی بہن کا ایڈمیشن ہوا ہے یہاں میڈیکل کالج میں۔ ہوں، بس اسی کے رہنے کے انتظامات کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر عفنان اور برہان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کام ہو گیا؟ کیا مطلب سر؟ ناصر نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ناصر، تمہیں مہک کے لیے انتظامات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہک یہاں رہ سکتی ہے، ویسے بھی وہ تمہاری نہیں ہماری بھی بہن ہے، اور ایسے میں زرگل کو کمپنی بھی ہو جائے گی۔ ضرور سر، کیوں نہیں؟ یہ تو مہک کے لیے بہت خوشی اور سرپرائز کی بات ہوگی کہ وہ یہاں رہے گی۔ تو ٹھیک ہے، یہ مسئلہ حل ہوا، تو مہک کو ہاسٹل کی جگہ یہاں لے آؤ، اور ساتھ مہک کے لیے کالج کے لیے گاڑی اور ڈرائیور کا انتظام کرو، مگر ڈرائیور اپنا ہونا چاہیے، کوئی نیا بندہ نہیں۔
برہان سر، آج دن کو آپ کی میٹنگ ہے 12 بجے، کینسل کر دو۔ آج میں 12 سے شام تک مصروف ہوں، کوئی میٹنگ نہ رکھنا اور جو ہیں وہ پوسٹ پون کر دو۔ ایسی کون سی مصروفیات ہیں آج کے دن جس کے لیے تم اتنی اہم میٹنگز پوسٹ پون کر رہے ہو؟ افنان نے آئی برو چکاتے پوچھا۔ انداز تفتیشی تھا اس کے انداز پر۔ برہان مسکراہٹ مونچھوں تلے دبا گیا۔ تمہاری بھابھی کے ساتھ ڈنر پلان ہے۔ جہاں افنان کی آنکھیں حیرت سے وال ہوئیں وہیں ناصر کو شوق لگ گیا تھا، اور ایسا شوق ہی محمد بن چچا کو لگا تھا جو ناشتہ ٹیبل پر لگا رہے تھے۔ سر ایسا مذاق نہ کریں، بندہ بشر ہوں، جان سے جا سکتا ہوں۔ ناصر کی کہی بات پر جہاں افنان کا فلک شگاف قہقہ گونجا تھا وہیں برہان نے اسے سخت نظروں سے گھورا تو ناصر گڑبڑا گیا۔ وہ میں اب بس کرو میں اور جاؤ میں کو لے کر آؤ یہاں۔ جج جی۔ وہ برہان کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے فوراً وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی، جبکہ افنان کے چہرے پر ابھی تک دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ بیٹا صحیح جا رہے ہو، ویل ڈن۔ افنان اٹھتے اسے آنکھ مارتے بولا تو برہان مسکراتے آنکھیں بند کر گیا۔ میں آئی کم ان؟ یس آئے، شہزاد نے بنا سر اٹھائے کہا۔ اس کی نظریں سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر تھیں اور انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ نمش آ کر اس کے سامنے بیٹھی۔ بولے مس نمش۔ وہ ابھی تک اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، شاید وہ کوئی بہت ضروری کام کر رہا تھا جس وجہ سے اس کی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے بھی سامنے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ مجھے کچھ پوائنٹس کو سمجھنا تھا۔ یہ پوائنٹس میں کلاس میں بہت کلیئرلی سمجھا چکا ہوں، شاید آپ کلاس میں نہیں تھیں۔ نمش کو جی بھر کر شرمندگی ہوئی تھی، مگر اسے واقعی سمجھ نہیں آئے تھے آتے کہاں سے۔ اس کا کون سا دھیان ان کی طرف تھا؟ وہ تو صرف شہزاد کے اشارے، اس کے کھلتے لب دیکھ رہی تھی۔ آواز کہاں اس کے کانوں تک آ رہی تھی؟ نہیں، میں کلاس روم میں ہی تھی۔ اوہ ریئلی؟ اس کے طنز پر نمش نے لب دبایا۔ خیر، میں ابھی آپ کو یہ پوائنٹس دوبارہ نہیں سمجھا سکتا، آپ اپنی دوست مس فریال سے کہیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گی۔ وہ یوں نہیں آئی۔ اوکے، تو کلاس میں اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، مگر مجھے ان سے نہیں سمجھنا۔ اب کی بار شہزاد کی نہ صرف انگلیوں کی حرکت رکی تھی بلکہ اس نے براہ راست نمش کی آنکھوں میں دیکھا۔ لائٹ بلو جینز کے ساتھ لانگ بلو جیکٹ، چیک کی فراک پہنے، سر پر لائٹ بلو اسکارف کیے بنا کسی میک اپ کے بھی وہ دمک رہی تھی۔ نیند نہ پوری لینے کی وجہ سے گلابی ڈورے، گلابی لب، سفید روئی جیسے گال، استوا ناک۔ شہزاد کا دل ایک لے پر دھڑکا۔ دیکھیں مس نمش، ابھی مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں ضرور سمجھا دیتا، مگر ابھی وقت نہیں۔ آپ ایسا کریں، یا تو کسی اسٹوڈنٹ سے سمجھ لیں یا پھر کل تک کا ویٹ کر لیں۔ نمش نے شہزاد کی آنکھوں میں دیکھتے کچھ سوچتے سر ہلایا۔ اوکے، میں کل تک کا ویٹ کر لیتی ہوں۔ اوکے تھینکس۔ اب نمش کو کل تک کا ویٹ تھا، جبکہ شہزاد کو گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ کسی بھی قیمت پر اسے رات سے پہلے گاؤں جانا تھا۔ کیا بات ہے، کلاس بہت خوش نظر آ رہی ہے، نمش نے فری سے پوچھا۔ ارے یار، شہزاد سر جو نہیں آئے آج۔ کیا؟ نمش کا دل بیٹھا۔ پر میں نے تو فری نے اسے بات ادھوری چھوڑتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بتانا یار میں نے کچھ پوائنٹس سمجھنے تھے ان سے۔ کون سے پوائنٹس؟ 2 دن پہلے والے لیکچر کے۔ تو میں سمجھا دوں۔ نہیں، مجھے نہیں اب سمجھنے، تم رہنے دو۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ تو ایسا کہو نا کہ شہزاد صاحب کے ساتھ وقت گزارنا تھا، پوائنٹس کا تو بہانہ ہے، فری نے آنکھ مارتے کہا۔ نمش نے گھورا۔ بکو نہیں، میں گھر جا رہی ہوں، وہ اٹھتی بولی۔ پر ابھی تو لاسٹ کلاس رہتی ہے، مجھے نہیں لینی کوئی کلاس ولاس، وہ بگڑے موڈ سے بولی اور گاڑی کی طرف چل دی۔ نمش بیٹا اتنی جلدی آ گئی؟ بڑی بھی اسے آتے دیکھ کر بولی، مگر وہ بنا کوئی جواب دیے اوپر چلی گئی۔ تیمور صاحب آج صبح ہی پھر سے ایک میٹنگ کے سلسلے میں دبئی گئے تھے، کل صبح واپسی تھی۔ اللہ خیر، طبیعت تو ٹھیک ہے بچی کی؟ وہ فکر مندی سے پیچھے گئی تو نمش اوندھے منہ بیڈ پر پڑی تھی۔ نمش بچہ ٹھیک ہو؟ وہ گھبرائی سی اس کے پاس آئیں اور اس کا ہاتھ پکڑا، مگر ہاتھ تو بالکل نارمل تھا۔ بخار تو نہیں؟ انہوں نے خود کلامی سے کہا۔ نمش سر میں درد ہے؟ نہیں بڑی بی، میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز جائیں یہاں سے، میں کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ کیوں بچی، خیریت؟ ایسا پہلے تو کچھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ جی خیریت۔ بڑی بی اس کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی، آخر اس محل کی پرنسس تھی۔ بڑی بی جان 1-2 بار اسے دیکھنے آئیں تو وہ گہری نیند میں جا چکی تھی، انہوں نے ڈسٹرب نہ کیا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ نمش کی آنکھ کھلی تو
کچھ دیر وہ چھت کو گھورتی رہی اور پھر شہداد اس کے خیالوں پر چھا گیا۔ شہداد! وہ اچانک اٹھ بیٹھی اور بھاگ کر بالکنی میں آئی۔ سامنے ہی تو وہ کھڑا تھا، فون پر کسی سے بات کرنا۔ نمش نے غور سے دیکھا تو وہ بات کرتے مسکرا رہا تھا۔ یہاں وہ اس کی وجہ سے بے چین تھی، پریشان تھی، ڈسٹرب تھی اور وہ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ نمش کا دماغ گھوم گیا۔ نمش واپس آئی، روم میں جوتے پہنے اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ بڑی بی کی کچن سے آواز آ رہی تھی۔ نمش بنا آواز کیے باہر نکل گئی۔ چوکیدار نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ اکیلی کہاں جا رہی ہے اس وقت، تو نمش نے کہہ دیا تھا ابھی 5 منٹ میں آ جاتی ہے۔ وہ جانتی تھی اگر نہ بتایا تو وہ بابا جانی کو کال کر دے گا۔ نمش تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے مین گیٹ سے نکل کر ساتھ والے گھر کے گیٹ پر آئی، مگر یہ تو بند تھا۔ اس نے بیل دی تو چوکیدار باہر آیا تھا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کون تھی یہ؟ مجھے شہداد سر سے ملنا ہے۔ آپ کون؟ میں نمش ہوں اور یہ ساتھ ہمارا گھر ہے۔ اس نے اشارہ کیا۔ آپ یہاں سے آئی ہیں؟ جی، ساتھ والا گھر مطلب یہاں ہی واقع تھا۔ وہ تپی ہوئی تھی، اس پر بھڑکی۔ جانے دو، یہ ہمارے صاحب کی بیٹی ہے، چوکیدار نے باہر آتے اس سے کہا تھا۔ وہ ایک سائیڈ پر ہو گیا۔ نمش اندر آئی تو سامنے ہی رش بنی ہوئی تھی جس پر 2-3 مختلف ماڈل کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ ابھی تک تو اسے یہاں کوئی ذی روح نظر نہیں آیا تھا۔ کہاں تھے گھر کے ملازم؟ وہ آگے بڑھی۔ گھر کیا محل تھا، وہ بھی بہت ہی خوبصورت، اعلیٰ، مگر نمش کا موڈ بہتر نہیں تھا۔ وہ چلتے ہوئے کانچ کی دیوار کی طرف آئی کیونکہ اسی طرف پول نظر آ رہا تھا۔ نمش شیشے کی دیوار میں بنے دروازے سے باہر نکلی، مگر یہاں تو شہداد نہیں تھا۔ کہاں گیا؟ ابھی تو یہاں تھے، اس نے خود کلامی سے کہا۔ وہ مڑتی اس سے پہلے اس کا پاؤں مڑا اور وہ زوردار چیخ کے ساتھ پول میں تھی۔ شہداد کو فون پر بات کرتے کرتے پیچھے والی طرف چلا گیا تھا۔ نسوانی چیخ پر حیرت سے پلٹا اور پول کی طرف آیا۔ یہاں کہاں سے لڑکی کی چیخ کی آواز آئی تھی؟ اس کے گھر میں تو کوئی کام والی لڑکی نہیں تھی سوائے ایک ادھیر عمر عورت کے۔ نمش کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ گہرے 15-20 فٹ کے پول میں وہ ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ روشنیوں میں گھرا پول۔ شہداد کو پل میں سمجھ آ گئی تھی کہ اندر لڑکی ہے اور اسے تیرنا نہیں آتا، مگر یہ تھی کون اور یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے فون ایک طرف رکھتے اندر چھلانگ لگائی اور تیزی سے اس کے قریب پہنچ کر اسے کمر سے پکڑ کر اوپر کیا۔ نمش چہرہ سامنے آتے ہی وہ حیرت کی وادی میں اترا تھا۔ بھلا یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ نمش! شہداد نے پریشانی سے اس کا چہرہ دوسرے ہاتھ میں تھاما، جبکہ نمش نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل واک کرتے اسے دیکھا تھا۔ شین الف ہے۔ اس کے لبوں سے شہ پھسلا اور ساتھ ہی اس کی گردن ایک طرف لڑکھڑا گئی۔ نمش کی بند ہوتی آنکھوں پر شہداد کو لگا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی رک گئی تھیں۔ نمش اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ مکمل چاند کی روشنی میں وہ دونوں بھیگے اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانس محسوس کر سکتے تھے۔ نمش! آنکھیں کھولو، مگر بے سدھ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شہداد اسے باہوں میں بھر کر باہر لایا۔ وہ خود بھی مکمل بھیگ چکا تھا۔ نمش! آنکھیں کھولو۔ اس کی سانس مدھم ہو رہی تھی۔ شہداد نے اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالا تاکہ پیٹ میں جمع پانی باہر آ جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پانی نکل آنے کے باوجود بھی نمش کے دل کی دھڑکن مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ شہداد نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا کسی بھی حال میں۔ بہت انتظار کیا تھا۔ شہداد نے لب پیچ کر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے نازک گلابی لبوں کو، اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ اسے ہاسپٹل لے کر جاتے بھی وقت لگنا تھا۔ شہداد گہرا سانس بھر کر جھکا، ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھتے، دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا اس کی ٹھوڑی پر رکھتے، اس کے لب واک کرتے، آہستگی سے لب نمش کے لبوں پر رکھتے اسے آکسیجن مہیا کی تھی۔ شہداد کے نمش کے اتنے قریب جانے پر چاند بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ شہداد اپنی سانسیں نمش کے سینے میں منتقل کرتے اسے زندگی دے رہا تھا۔ آکسیجن ملنے پر کچھ سیکنڈ میں نمش نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ شہداد پیچھے ہوا۔ نمش کا ذہن ابھی بیدار نہیں ہوا تھا، مگر اسے اپنے چہرے ہانس کر لبوں پر ایک گٹمٹ کا احساس جاگا، کسی کے لبوں کا گرم لو دیتا لمس۔ نمش نے ابھی آنکھیں وا نہیں کی تھیں۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ شہداد
اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جو ہوا تھا وہ وقت کی نزاکت کے پیش نظر تھا، ورنہ وہ کبھی ایسے نمش کو نہ چھوتا۔ نمش نے دھیرے دھیرے آنکھوں کو اوپن کیا تھا۔ کچھ پل اسے یاد کرنے میں لگے اور پھر اسے پانی میں گرنا یاد آیا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ اسے لگا تھا یہ بس آخری دن تھا، اس کا بس آخری پل۔ اب وہ زندہ نہیں رہے گی، پانی میں ڈبکیاں لگاتے وہ مر جائے گی۔ دو چہرے تھے جو اس کی آنکھوں کے پردوں پر ابھرے تھے، تیمور شاہ اور شہداد، اور پھر آنکھیں بند ہونے سے پہلے اسے شہداد کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا نمش کہنا اور اس کا لمس، وہ اس کی باہوں میں مرنے والی تھی۔ یہ احساس ہی خوشنما تھا، مگر وہ زندہ تھی۔ ہاں وہ زندہ تھی۔ نمش ٹھیک ہو تم؟ شہداد اس کی طرف جھکتے ہاتھ سامنے کرتے بولا۔ ارادہ اسے اٹھانے کا تھا۔ نمش نے آنکھیں واں کرتے اسے دیکھا۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ شش نمش کچھ نہیں ہوا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور آنسو صاف کرنے لگا، مگر اس سے پہلے نمش اٹھتے اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور بازو اس کے گرد حمائل کرتے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وہ بہت سہم گئی تھی۔ شہداد کو اپنی قمیض سینے سے بھیگتی محسوس ہوئی۔ نمش تم ٹھیک ہو؟ شہداد نے اس کے گرد بازو حمائل کرتے اسے دلاسا دیا۔ یہ آج دوسری بار تھا جب شہداد نے اس کی جان بچائی تھی۔ اٹھو آؤ۔ وہ خود اٹھتے بولا تو نمش اٹھنے لگی، مگر اس کے منہ سے کراہ کے ساتھ سسکی نکلی تھی۔ اس کا پاؤں، وہ واپس بیٹھی تھی اور پاؤں پکڑ لیا۔ میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ ایک بار وہ پھر سے رونے والا مشغلہ شروع کر چکی تھی۔ وہ بھیگی ہوئی تھی، اسے ٹھنڈ لگ جانی تھی۔ شہداد نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھا لیا، جبکہ شہداد کی باہوں میں خود کو دیکھتے نمش روتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ وہ آج اس کے پاس تھا، اس کے قریب، اس کی فکر کر رہا تھا، اسے دلاسا دے رہا تھا۔ نمش کے لیے آج سے بڑا دن زندگی میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اتنی کیئر۔ شہداد نے بنا اس کے بھیگے کپڑوں کی پرواہ کیے اسے وائٹ قیمتی صوفہ پر بٹھایا اور خود جا کر کچن کے کیبن سے اسپرے اور گرم پٹی لے آیا۔ نمش کے سامنے پڑے دیوان پر بیٹھتے شہداد نے اس کا سفید مومی پاؤں سامنے کیا، جبکہ نمش کو تو اب کوئی درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں تو صرف اور صرف شہداد کے چہرے کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ شہداد نے اس کا پاؤں گود میں رکھتے اس پر اسپرے کیا اور پھر گرم پٹی کر دی۔ نمش کو نہ تو اسپرے کا پتہ چلا تھا اور نہ ہی پٹی کا۔ تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ ساری لہجے کی نرمی ایک طرف رکھتے پھر سے پہلے والے جلال میں آیا تھا۔ وہ مجھے پوائنٹ سمجھنے تھے، نمش نے کہتے نظریں چرائیں۔ شہداد کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ نمش، جس رستے کا انتخاب تم نے کیا ہے وہ سوائے دھوکے کچھ نہیں۔ وہ دوبارہ نرم پڑا تھا، مگر واپسی ناممکن ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، وقت ہے واپسی کا ابھی۔ نہ مجھے وقت چاہیے اور نہ واپسی کی راہ، مجھے صرف آپ چاہیے۔ وہ اٹل مضبوط لہجے میں بولی تھی، جبکہ شہداد کے پاس الفاظ نہیں تھے اس نادان لڑکی کو سمجھانے کے۔ وہ ایک ایسے بھنور میں الجھ رہی تھی جس سے رہائی کا رستہ نہیں تھا۔ شہداد نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ہلدی والے دودھ کا گلاس تھا۔ پی لو۔ نو نیور، میں دودھ نہیں پیتی۔ وہ پیچھے ہوئی۔ وہ اس وقت کوئی چھوٹی سی بچی لگی اسے۔ پی لو، فائدہ مند ہے، پاؤں کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور سردی بھی نہیں لگے گی۔ نہیں۔ اسی وقت اسے زور کی چھینک آئی تھی۔ لو، ہو گئی نا سردی۔ وہ ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر اس کے سامنے کرتا بولا، آپ کا دیا گیا تحفہ ہے۔ میرا؟ وہ چونکا۔ جی آپ کا۔ نہ آپ کی وجہ سے میں یہاں آتی، نہ پول میں گرتی اور نہ سردی ہوتی اور نہ یہ موج آتی۔ اسے ایک اور چیز یاد آئی۔ وہ جتا کر بولی، مطلب سب شہداد کی وجہ سے ہوا تھا، ملکہ عالیہ کے ساتھ۔ میں دعوت تو نہیں دینے گیا تھا۔ شہداد کے دل میں یہ بات تو آئی، مگر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اب وہ گھر کیسے جائے گی؟ یہ سوچ آتے ہی اسے رونا آنے لگا، جبکہ شہداد اسے بے بس نظروں سے پھر سے روتے دیکھ رہا تھا۔ اتنی سی تکلیف تو برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ نازوں پلی، اس کی شدتیں کہاں برداشت کر پائے گی۔ آؤ تمہیں میں گھر چھوڑ آؤں۔ نمش کا فی الحال یہاں سے جانا ہی بہتر تھا۔ شہداد نے اپنی جیکٹ اٹھا کر اس کے گرد ڈالی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا، اور وہ اب اسے گود میں اس کے گھر تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ البتہ نمش اس کے سہارے چل سکتی تھی۔ نمش کے گرد اچھے سے جیکٹ ڈال کر اس نے چھتری امبریلا لی، چونکہ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اچانک سے۔ جاری ہے۔ سو گائز، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو ایپیسوڈ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں میرے چینل کو۔
باقی میری آپ لوگوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ جلدی سے جلدی میرے 1 کی مکمل کر دیں، اور باقی جو لوگ نیکسٹ ایپی کے انتظار میں ہیں انہیں انشاءاللہ جلدی ایپی مل جائے گی۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس ایپی کو انجوائے کریں۔ باقی 55 والی ایپی میں ابھی لکھ رہی ہوں، جیسی مکمل ہو جاتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اللہ حافظ۔